کیا آپ کو بھی کبھی بات بات پر شدید غصہ آ جاتا ہے؟ اور کیا غصے میں کہی ہوئی باتوں یا کیے ہوئے کاموں پر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے؟ غصہ ایک فطری کیفیت ہے، لیکن اگر انسان غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو نہ رکھے تو ایک لمحے کا غصہ رشتے خراب کر سکتا ہے، دل توڑ سکتا ہے اور انسان کو ایسی بات کہنے یا ایسے کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جس کا بعد میں پچھتاوا ہو۔ لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے کے بارے میں بہت خوبصورت اور عملی رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ غصہ پر قابو کیسے پایا جائے۔ پہلا سبق، غصے کو پی جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف غصہ نہ کرنے والوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کو کبھی غصہ ہی نہ آئے، اصل کامیابی یہ ہے کہ غصہ آنے کے باوجود انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ دوسرا سبق، اصل طاقت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ سبحان اللہ، دنیا جسے طاقت سمجھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا معیار ہی بدل دیا۔ کسی کو مار دینا طاقت نہیں، اونچی آواز میں چیخنا طاقت نہیں، بدلہ لینا طاقت نہیں، بلکہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اصل طاقت ہے۔ تیسرا سبق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر ترین نصیحت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے بار بار نصیحت مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہی فرماتے رہے، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غصے کے اسباب سے بچنا اور غصے کو قابو میں رکھنا بہت اہم ہے۔ چوتھا سبق، ایک مرتبہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور ان میں سے ایک شخص شدید غصے میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا جب آپ کو شدید غصہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگے اور کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پانچواں سبق، اپنی حالت بدلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت عملی طریقہ بھی بتایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی غصے میں فوراً جواب دینے کی بجائے کڑے ہیں تو بیٹھ جائے، اور اگر غصہ پھر بھی کم نہ ہو تو لیٹ جائے۔ اپنی حالت بدلنے سے انسان کو خود پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ غصہ کے وقت ایک آسان عملی طریقہ، اگلی مرتبہ جب آپ کو غصہ آئے تو فوراً جواب نہ دیں، پہلے خاموش ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، اگر غصہ بہت زیادہ ہو تو وہاں سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل میں یہ بات یاد کرے، اصل طاقت یہ ہے کہ میں غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھوں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، غصہ آ جانا انسان کی فطرت ہے، لیکن غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ایک عظیم صفت ہے۔ آج سے ایک عہد کریں، جب بھی غصہ آئے گا تو ہم فوراً جواب نہیں دیں گے، ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے، اپنی حالت بدلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم یاد کریں گے۔
اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔